آپ کے بھیجے گئے یوٹیوب کے اوپر سوالات تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں. فخر درانی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. فخر صاحب، گیلپ پاکستان کا ایک سروے آیا ہے جس میں گزشتہ 6 برسوں میں آمدن بڑھنے کے باوجود افراط زر، انفلیشن یا عام الفاظ میں اس کو مہنگائی کہتے ہیں، اس نے قوت خرید کو بری طرح متاثر کیا ہے. اس سے پاکستانی گھرانوں کا معیار زندگی مزید نیچے آ گیا ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا نیا سال معاشی ریلیف دے پائے گا؟ بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھا اور زبردست سوال ہے. خاص طور کے اوپر یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو عوام ہے اس کی جو قوت خرید ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. گو کہ یہ واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے کہ لوگوں کی کچھ نہ کچھ آمدن میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں اور وجوہات ہیں. میں ذرا ان کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا. پہلا تو اگر پچھلے چند سال دیکھ لیں، 5-6 سال دیکھ لیں، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ ہے ڈی ویلیویشن. جو روپے کی قدر گری ہے اس کی وجہ سے گو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید آپ کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان ریالٹی جو ہے وہ آپ کی جو پیسہ ہے اس کی قدر میں اور جو آپ کی آمدن ہے اس میں کمی ہوئی ہے. دوسرا، آپ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں جو انرجی کی پرائسز ہیں، اس میں پیٹرول بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے، اس میں گیسز بھی ہیں، اس میں جو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہی جو چیزیں ہیں، ان کے بلز اور یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ پورے کرنے میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو باقی قوت خرید ہے چیزوں کی وہ اس سے متاثر ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز. آپ نے جو ٹیکسز کی بھرمار کی ہے، آپ کوئی بھی مارکیٹ کے اندر چیزیں لینے جائیں تو وہ آپ کو جو ٹیکسز کی شرح ہے جس طرح سے بڑھائی گئی ہے تو وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ آمدن تو اسی میں ہی پھر وہ خرچ ہو جاتی ہے. پھر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو غریب اور جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی جو منیمم ویج کے حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک فکس کی جاتی ہے سالانہ جو منیمم ویج ہے، وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی وزراء ہوں یا جو حکومت کے کرتا دھرتا ہیں وہ 30-35 ہزار میں کوئی مہینے کا بجٹ بنا کے دکھائیں تو وہ اس سے لگ پتہ جائے گا. تو یہ ایک منیمم جو ویج ہے وہ بھی کوئی ریئلسٹک نہیں ہے، اور وہ بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اوپر منوعن عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو گورنمنٹ کے فکس کردہ جو منیمم ویج ہے اس سے بھی کہیں کم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو ویجز دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کی وجہ سے بھی ایک جو لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں ایک وہ ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ انفلیشن وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس لیے معیار زندگی اٹھ نہیں پا رہا ہے لوگوں کا. کچھ بھی آپ کی آمدن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایکچوئل جو ویلیویشن ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ٹیکسز اور جو دیگر فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے قوت خرید میں بھی کمی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ فخر درانی صاحب. عمر شیبہ صاحب سے سوال کرتے ہیں. عمر شیبہ صاحب، انٹرنیشنل افیئر سے متعلق سوال ہے کہ امریکہ کا گرین لینڈ کو نیشنل سیکیورٹی ترجیح قرار دے کر ملٹری آپریشن پر غور. برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا کی مخالفت. امریکہ کے ان اقدامات کے خطے اور عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو ہے ٹرمپ جو ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سرپرائز دے رہا ہوتا ہے، جس طرح وینزویلا میں کیا. ابھی یہ دیکھیں کہ جو ایون جو امریکن میڈیا ہے یا برٹش میڈیا ہے وہ انہوں نے اپنی ایک ایڈوائزری جاری کیا ہے کہ اس کو ہم نے کڈنیپ نہیں کہنا کہ انہوں نے ایک بندہ کڈنیپ کیا، کیپچر کیا ہے. تو ابھی جو اب گرین لینڈ کی جو بات ہو رہی ہے، گرین لینڈ میں جو اس کے پلان ہے وہ اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو ایک 100 سالہ ایک ورلڈ آرڈر، جو ایک آرڈر مینٹین بنایا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ ختم ہو جائے گا، کہ یہ اس کا اینڈ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو تمام جو یورپین اتحادی ہیں، جو کینیڈا ہے، وہ دے ول بریک اپارٹ. اور یہ ایک بہت بڑا ایک پوری دنیا کے لیے ایک بڑا میسج ہوگا. اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی آئے گا کہ جس کے ساتھ جو ایک کمزور ملک ہے وہ اس کو دبوچ لیں گے. جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مائٹ از رائٹ، وہ والا ایک جنگل کا قانون پوری دنیا میں نافذ ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے، اور ہم اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، کہ جس طرف چیزیں چل پڑی ہیں اور جس طرف جو کام ٹرمپ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ پوری دنیا کسی حادثے سے ہو کر واپس آئے گی. یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تیسری جنگ عظیم کی صورتحال بن رہی ہے، کہ یہ کنفرنٹیشن دن دن بڑھے گی، یہ کام ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے.